کہ آج کا مسلمان جو نبی سے اتنی عقیدت و محبت رکھتا ہے، اگر اسے پتا چلے کہ لاہور میں نبی کا بال ملا ہے تو صفیں اور قطاریں لگ جاتی ہیں، اگر اسے پتا چلے کہ ترکی میں رسول خدا کی جوتی ملی ہے تو اپنی دستار کا زیور بنا دیتا ہے، تو یقیناً یہ مسلمان جو نبی سے اتنی محبت اور عقیدت کرتا ہے یہ کیسے مانے کہ 70 دنوں کے فاصلوں نے لوگوں کو زہرا کا قاتل بنا دیا؟ کیسے مانے اس بات کو؟ وہ مسلمان جو رسول سے اتنی محبت کرے، جو سنت کے قصے سنائے، جو رسالت کی محبت کے قصے سنائے، جو رسول کی محبت میں نعتیں پڑھے، کہتا ہے میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ 70 دنوں کے فاصلے میں یہ مسلمان کیسے اپنے نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لے جا سکتا ہے، یہ کیسے سیدہ کو شہید کر سکتا ہے۔ کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن ان کے نہ ماننے نے ایک اور واقعہ جنم دیا جو 60 سال کے بعد رونما ہوا۔ جو مسلمان سیدہ کی شہادت کو ماننا پسند نہیں کر رہا، کہتا ہے میرا عقیدہ یہ برداشت نہیں کرتا، میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی، تو وہ مسلمان جس نے رسول کو آنکھوں سے دیکھا تھا، جس نے رسالت کی زبان کو اپنی کانوں سے سنا تھا، یہ کیسے دشمن زہرا بن سکتا ہے؟ تو اسی مسلمان سے پھر یہی سوال ہوتا ہے، ارے تم نے 70 دن کے فاصلے کو نہیں مانا، لیکن یہ بتا ان 60 سالوں میں پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ مسلمان قاتل حسین بن گیا؟ یا تو یہ کہو کہ یہودیوں نے مارا تھا، جب خود مانتے ہو کہ مسلمانوں نے قتل کیا، چلو قاتل کو ماننا پھر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ بتا اس مسلمان کو ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے نبی کی نواسیوں کی چادر کو چھین لیا؟ جب تک اس کیوں کو انسان نہ سمجھے، دیکھیے انسان چند چیزوں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ پاکستانی ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، جامپور کے شہر میں رہتے ہیں، تو آپ کی فکر آپ کی ثقافت سے جدا نہیں ہے۔ آپ کا ماتم، آپ کی عزاداری، آپ کی مجلس اپنی ثقافت میں جڑی ہوئی ہے۔ ایرانی اپنے اسٹائل میں ماتم کرتے ہیں، عراقی اپنے انداز میں، پاکستانی اپنے انداز میں۔ تو اس کا مطلب انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، وہ اپنے فرہنگ اور اپنی ثقافت اور اپنے کلچر سے جدا نہیں ہے۔ اس کی سوچ میں، اس کی گٹھی میں اس کی ثقافت ملی ہوئی ہے۔ تو جب تک عرب کی ثقافت کو نہ سمجھو گے کہ عرب کا ذہن کیا تھا، عرب کی سوچ کیا تھی، عرب کی فکر کیا تھی، تب تک تجھے خطبہ فدقیہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کتنے مجالس سے ممبر ہوتی ہیں، لیکن کبھی مکمل سیدہ کا خطبہ کسی شیعہ نے پڑھا جس میں جو توحید سیدہ نے بیان کی، جو نبوت سیدہ نے بیان کی؟ تو عزیزو وہ جاہلیت کا معیار جو سیدہ بتاتی ہیں کہ یا عرب تم اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ کے گئے، یہ یاد رکھنا تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، یہ میرا بابا تھا جس نے تجھے جنت کے قریب لایا۔ جب ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا طریقہ اور ہے، جب سیدہ کلمہ پڑھتی ہیں تو سیدہ کا طریقہ اور ہے، تو اس وقت بی بی یہ جملے جاری کرتی ہیں کہ پہچانو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد رسول اللہ۔ یہی فرق ہے تیرے کلمے میں اور میرے کلمے میں، تو محمد رسول اللہ کہتا ہے، لیکن جب میں سیدہ کلمہ پڑھتی ہوں تو وہ محمد جو میرا بابا ہے، جس نے تجھے طہارت اور نجاست کے فرق کو بیان کیا۔ اے عرب تم مکے کی گلیوں میں کھڑے ہوئے نجس پانی کو پیتے تھے، یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے اور طہارت کیا ہوتی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ مسجد میں موجود لوگ گریہ کرنے لگے، بی بی خاموش ہوئی، مجمع جب تھم گیا اب بی بی نے نصارہ کو مخاطب کیا کہ تم وہ تھے جو امیروں کی غلامی میں تھے، تمہیں یہ عرب اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، تمہارے رنگ کی وجہ سے، تمہارے نسل کی وجہ سے، لیکن میرا بابا تھا جس نے بلال جیسے حبشی کو جو غلام تھا اسے صف اول میں بٹھا دیا، جس سے عرب بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ تم ذلیل تھے، تم خار تھے، تم اذل تھے، یہ میرا بابا تھا جس نے تجھے عزت عطا کی، جس نے تجھے بلند کیا، جس نے تم جیسوں کو مؤذن بنایا، یعنی تمہارے وقار کو بڑھا دیا، تمہارے معیار کو بڑھا دیا، جس نے انسانیت کا درس دیا۔ اس وقت فرماتی ہیں اگر معاشرہ، 3 چیزیں بیان کروں گا، چیزیں بہت ہیں، فرماتی ہے اگر معاشرے میں رسول کو اتحاد کو پیدا کرنا تھا، اس نے ہم اہل بیت میں سے امامت کو چنا تاکہ تمہارے وجود میں تفرقہ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن بی بی فرماتی ہیں بالاسف، یہ زہرا جملے فرما رہی ہیں، فرماتی ہے لیکن افسوس سے میرے بابا نے بنو ہاشم سے امامت کو چنا تاکہ تم متحد رہو، تم میں تفرقہ نہ ہو، لیکن بھی فرماتی ہیں افسوس سے یہ تفرقہ ہو چکا کیونکہ زہرا دربار میں کھڑی ہے۔
یہ تفرقہ ہو چکا. یہ سیدہ کی پیشگوئی تھی کہ 73 فرقوں میں امت بٹی کیونکہ امت علی سے ہٹی. جب ولایت سے ہٹی تو اس امت میں تفرقہ پھیلا. اس وقت بھی جملے فرماتی ہیں کہ اے عرب تم اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ کے چلے گئے. میرے بابا کی 70 دنوں کی دوری نے تمہیں جاہلیت کی طرف پلٹا دیا. عرب کی جاہلیت کیا تھی؟ عرب کی ثقافت کیا تھی؟ عرب کا کلچر کیا تھا؟ جب تک اس کلچر کو نہیں سمجھو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، زیارت عاشورہ سمجھ میں نہیں آئے گی، خطبہ فدکیہ جناب سیدہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک مسلمانوں کو یہ مجبور نہیں کرو گے کہ جاؤ اپنی ہسٹری پڑھو، جاؤ زمخشری کو پڑھو، جاؤ طبری کو پڑھو، جاؤ اپنی کتابوں کو پڑھو. کیونکہ آج وہ زمانہ ہے کہ تم ذہنوں کو فریز نہیں کر سکتے، تم مائنڈ کو روک نہیں سکتے. تم اس کو مجلس سے تو روک سکتے ہو، جلوس سے تو روک سکتے ہو، لیکن موبائل اٹھانے سے نہیں روک سکتے، یوٹیوب پہ جانے سے نہیں روک سکتے، فیس بک یوز کرنے سے نہیں روک سکتے. کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اسے سیدہ کا نام نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں تو پیغام اہل بیت نظر آئے گا. یہ مسلمان کا المیہ ہے جس نے اپنے جوانوں کو فلموں سے نہیں روکا، ڈراموں سے نہیں روکا، بے حیائی سے نہیں روکا، لیکن اس سے روکا جاتا ہے کہ اپنی کتابوں کو نہ پڑھو، تاریخ طبری کو نہ پڑھو، صحیح بخاری کو نہ پڑھو. یہاں تک کہہ دیا کہ مشاجرات صحابہ کو نہ پڑھو، کیونکہ اگر مشاجرات صحابہ کو پڑھو گے تو یا تو خارجی بن جاؤ گے یا تو رافضی بن جاؤ گے. یہ کیسا دین ہے کہ جس سے تم لوگوں کو تعلیم سے روک رہے ہو، اپنی ہسٹری پڑھانے سے روک رہے ہو. یہ انگریز کی ہسٹری پڑھ رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میرے نبی جب دنیا سے گئے تھے تو وہاں پہ کیا عالم ہوا تھا، نبی کی بیٹی کے گھر کے ساتھ کیا ہوا تھا، سیدہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مناظرہ تو پڑھا جائے لیکن وہ مناظرہ نہیں جس میں بس واہ واہ ہو، لوگوں کی دل آزاری ہو. وہ مناظرہ جو علمی مناظرہ ہو، کتابیں ان کی ہو، دلیل آپ کی ہو. پھر اگر گالی بھی دی جائے گی تو سامنے اپنی ہی کتاب ہے، یعنی اپنا منہ اور اپنا ہی ہاتھ ہے. پھر ہمیں یہ کچھ کہہ نہیں سکتے. ان کے درمیان بھی ایسے جوان پیدا ہوئے، مولانا اسحاق جیسے، محمد علی مرزا جیسے. بعض باتیں طارق جمیل بھی کر رہے ہیں. یعنی یہ علامت بیداری ہے، یہ آخری زمانے کی نشانی ہے کہ اے لوگو یہ جان لو جیسے جیسے امام کا ظہور قریب ہوگا ویسے ویسے بیداری بڑھتی جائے گی. اور یہاں پہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے. یہاں میں برا بلا کہہ کے بھی جا سکتا ہوں لیکن علمی بات جب رکھو گے، کیونکہ کائنات میں ایک چیز کا جواب نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کتب اربعہ ہے تو ان کے پاس صحاح ستہ ہے. ہم صحاح کو نہیں مانتے، وہ کتب اربعہ کو نہیں مانتے. مسلمان قرآن کو مانتا ہے، انگریز قرآن کو نہیں مانتا. ان کے پاس توریت و زبور ہے، یعنی ہم ان کی کتابوں کو نہیں مانتے، وہ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے. لیکن ایک چیز ہے جو انگریز کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے، شیعہ کے پاس بھی ہے، اس کا نام ہے لاجک، اس کا نام ہے عقل. تو جب عقل سے دلیل دو گے تو کافر بھی علی والا بن جائے گا. سیدہ فرماتی ہیں 3 پلرز ہیں جو معاشرے کو ثابت رکھتے ہیں. بھی فرماتی آیا نصارہ یہ بتاؤ کہ میرے بابا نے تمہیں تاکید کی تھی کہ امر بالمعروف کرنا. امر بالمعروف یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا ہے. تو سچائی کو پسند کرتا ہے، تو نماز کو پسند کرتا ہے، اپنے مسلم بھائی کے لیے چیز پسند کرنا. لیکن تم نے آج علی کا ساتھ چھوڑ کے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا ہے. دوسری چیز جو میرے بابا کہہ کر گئے تھے، اے مومن، بی بی علتیں بتاتی ہیں کہ اللہ نے نماز کو واجب کیا. کیوں واجب کیا؟ تاکہ تیرے وجود سے تکبر ختم ہو جائے. فرماتے ہیں آج تو سجدے دے رہا ہے لیکن تکبر یہ ہے کہ سیدہ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ نے زکوٰۃ کو خمس کو واجب کیا، سیدہ فرماتی ہیں اس لیے واجب کیا تاکہ معاشرے میں زندگی ہو، حیات ہو، تاکہ تمہارے دلوں سے، بہت بڑا جملہ سیدہ نے کہا، ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں، تاکہ تمہارے دلوں سے مادیت کی اسیری کی زنجیریں ٹوٹ جائیں. کیوں بیوی کو فتق نہ دیا گیا؟ کیونکہ ان کے دل میں مادیت کی محبت تھی. مال کی محبت نے قاتل سیدہ بنا دیا، حکومت کی محبت نے غاصب حق علی بنا دیا. بھی فرماتی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ. تو عزیزو اب جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہو تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ عرب جاہلیت کیا تھا، کہ مولا نے اسے مارا لیکن بدن سے زرہ نہیں اتاری. اب امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میرے اس دادا حسین پر جس کے بدن پہ زرہ بھی نہ رہنے دی. علی الابدان العریان، میرا سلام ہو اس بدن پر. یہاں تک کہ جو آخری کرتا تھا جو زہرا نے ہاتھوں سے سیا تھا اس عرب نے وہ بھی اتار دیا. عزیزو یہ رسم مسلمان نہیں تھی، یہ رسم جاہلیت تھی. امام جب سلام دیتے ہیں تو اشارہ کر رہے ہیں مسلمان سمجھ کہ عرب کہاں تھا اور کہاں تک پہنچ گیا. مسلمان کبھی لاشوں کو پامال نہیں کرتے تھے. میرا سلام ہو ان بدنوں پر جن پر گھوڑے دوڑائے گئے.
یہ رسم جاہلیت تھی. 60 سال میں یہ پلٹ پلٹ کر اسی جاہلیت کی طرف چلے گئے جس جاہلیت سے رسول نکالنے آئے تھے, اسی شیخوخیت کی طرف چلے گئے جس شیخوخیت سے رسول نکالنے آئے تھے. یہ جملے کس کے ہیں؟ عرب میں عجیب قسم کے نکاح تھے جو ممبر سے بیان کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے. 12 قسم کے نکاح تھے. مرد کا مرد سے نکاح تھا, عورت کا عورت سے نکاح تھا, کئیوں کا ایک سے نکاح تھا. یہ تمام تر جاہلیہ سیدہ فرماتی ہیں میرے بابا تھے جس نے تجھے حق بتایا, جس نے تجھے سچ بتایا. اے عرب تو وہ تھا جو اپنی باپ کی بیائی ہوئی بیویوں سے نکاح کیا کرتے تھے. میرے بابا تھے جس نے تجھے حلال و حرام کا بتایا, اس نے تجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھایا. اب جملہ زیارت عاشورہ سمجھ آتا ہے. میرا سلام ہو, اہل بیت وہ ہیں بارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا. اہل بیت فرماتے ہم وہ ہیں کہ ہمیں جاہلیت کی نجاست نے مس تک نہیں کیا. ہم ان شکموں سے پیدا ہوئے, ان رحموں سے پیدا ہوئے جس رحم نے کبھی نجاست کو دیکھا نہیں. لیکن تم وہ تھے کہ جو جاہلیت میں پیدا ہوا. تمہارے نکاحوں کا بھی پتہ نہیں تھا کہ صحیح تھے یا غلط تھے. یہ کون ہیں؟ یہ اہل بیت تھے. یہ بنو ہاشم کا قبیلہ تھا جس نے تجھے حق کی پہچان بتائی, جس نے تجھے باطل کی پہچان بتائی. لیکن یہی مسلمان جب اپنی عصبیت کی طرف پلٹ کے چلا گیا, جب اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ کے چلا گیا, اور اس کا سب سے بڑا عنصر تھا جو سیدہ فرماتی ہیں اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم مادیت کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے. آج اہل بیت کے چاہنے والے اگر واقعاً سیدہ کے اس خطبے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, خود کو ان زنجیروں سے آزاد کریں. مال بنانا گناہ نہیں ہے, بزنس کرنا گناہ نہیں ہے. فرماتے ہیں شیعہ کو نہ گڈ ہونا چاہیے نہ بیٹر ہونا چاہیے, بلکہ امام فرماتے ہیں شیعہ بیسٹ ہوتا ہے. مولوی بنے تو بیسٹ, بزنس مین بنے تو بیسٹ, اسٹوڈنٹ ہے تو اپنی پڑھائی میں بیسٹ ہو. لیکن فرماتے ہیں کبھی بھی اس کی زنجیروں میں خود کو مت جکڑنا. اللہ نے جو واجب کیا وہ اس لیے کیا, اس امت نے واجب کا انکار کیا اور حرام کے پیچھے چلے گئے. جب سیدہ یہ جملے کہہ رہی تھی تو پورا دربار رو رہا تھا. فرمایا اے ابن ابی قحافہ, تو اپنے باپ کا وارث بن سکتا ہے, میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ بتا کہ تمہارا دین اور ہے یا میرا دین اور ہے, یا یہ بتا قرآن کی کوئی نئی آیت آئی ہے جو تو نے سنی لیکن میرے بابا نے نہیں سنی. دو ہی صورتوں میں اپنے بابا کی وارث نہیں بن سکتی. ایک صورت یہ ہے کہ نئی آیت آئی ہے جس نے پچھلے حکم کو ضائع کر دیا, ایسی کوئی آیت بھی نہیں آئی. دوسری صورت یہ ہے تو میرے باپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن سیدہ کو مسلمان نہیں سمجھتا. کیا میرا دین میرے بابا کے دین سے الگ ہے؟ اگر مصطفیٰ کا دین اسلام تھا اور میرا دین اسلام ہے, میں کیوں وارث نہیں بن سکتی؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے تم کلم کلا قرآن کی جنگ کی طرف جا رہے ہو. جو قرآن تمہارے گھروں میں آیا تم اس قرآن کے مقابلے میں جا رہے ہو. اس وقت بھی فرماتی ہیں اللہ نے قرآن و اہل بیت کو بھیجا تاکہ تم متحد رہو, لیکن تم تفرقے میں گر گئے. فرماتی ہیں اب میں یہ فیصلہ قیامت پہ چھوڑتی ہوں. قیامت کی آگ بتائے گی کہ کس نے قرآن پہ عمل کیا تھا اور کس نے قرآن کی آیتوں کو پامال کیا تھا. یہ کہہ کر سیدہ دربار سے واپس چلی جاتی ہے. تو دلوں کو کربلا لے جائیں اور چند لمحوں کے لیے, جسم تو یہاں ہے پر آپ کی روح کربلا جانی چاہیے, اور سلام کریں اور پرسا دیں اپنے آقا امام زمانہ کو. سب مل کے سلام کریں اپنے آقا کو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے. وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی
علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ میرا سلام ہو مدینے کی گلی میں جلتے ہوئے دروازے پہ میرا سلام ہو ٹوٹے ہوئے پہلو پہ امام رضا فرماتے ہیں عائشیو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو ہم ہر مصیبت برداشت کر سکتے ہیں پر پسلیوں کا ٹوٹنا ہم برداشت نہیں کر سکتے امام حسن کا صحابی کہتے مولا حسن جب بھی مسجد جاتے تھے مسجد کی طرف دو راستے جاتے تھے ایک راستہ بڑا قریب تھا ایک راستہ دور تھا لیکن حسن جب بھی جاتے تو دور والے راستے سے جاتے تھے کہا مولا آج یہ راستہ قریب ہے امام حسن کی آنکھوں سے آنسو بہے فرمایا اس راستے میں اس ملعون کا گھر ہے جس نے اماں کی پہلو پہ دروازہ گرایا تھا مولا حسن میں آپ کی مظلومیت پہ قربان آپ اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے لیکن میں قربان زین العابدین پہ جس نے اپنی آنکھوں سے وہ ظالم کو تماچے مارتے ہوئے دیکھا عجیب مظلومیت سیدہ ایک نبی کا صحابی کہتا رسول کا انتقال ہوا میں مدینے پہنچا عرب کی رسم تھی جس گھر میں انتقال ہوتا تھا کئی دنوں تک اس گھر میں کوئی کھانا نہیں بناتا تھا میں نے دور سے دیکھا نبی کی بیٹی کے گھر سے دھواں نکل رہا کہتا میں نے دل میں کہا نبی کی بیٹی نے باپ کا غم نہیں منایا ارے اتنی جلدی چولہا جلا دیا میں شکایت لے کر بی بی کے گھر آیا لیکن جب سیدہ کے دروازے پہ پہنچا یہ اپنا سر پیٹ پیٹ کے رونے لگا اس نے کہا یہ دعا چولہا جلنے کا نہیں ہے او یہ دعا زہرا کے گھر کے جلنے کا دعا بہت سارے لوگوں کو بی بی کی مظلومیت کا پتہ نہیں تھا کئی دنوں کے بعد بلال گھر پہ آیا دروازے پہ دستک دی یا فضا در پہ آئی بلال نے کہا فضا یہ در پہ جلنے کے آثار کیسے فضا نے کہا بلال میں اجڑ گئے بلال تیرا مولا مظلوم ہو گیا بلال نے کہا فضا ایسا کیا ہوا اب فضا ڈائریکٹ نہیں بتانا چاہتی کہا بلال تجھے یاد ہے جب تجھے کافروں نے اسیر کیا تھا کہاں فضا لیکن میرا جواب دے کہا بلال ظالموں نے
وہ تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا، بلال تجھے وہ پتھر یاد ہے؟ کہاں فضا یاد ہے، لیکن کہنا کیا چاہتی ہو کہ بلال پتھر بڑا وزنی تھا، وہ بلال تیرے سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، تجھے پسلیوں کے ٹوٹنے کے درد کا پتہ ہے، اب فضانے کا بلال سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں دو بیویاں ایسی جن کی شہادت بڑی ملتی ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، دوسری بیوی کا نام سکینہ ہے۔ یہ بیوی بھی بابا کے بعد رو رو کے دنیا سے چلی گئی، سکینہ بھی بابا کے بعد رو رو کے دنیا سے چلی گئی، اس بیوی کے پہلو کو بھی توڑا گیا، سالم نے سکینہ کی کمر کو بھی جھکا لیا۔ جب بیوی کا غسل پہلے علی دے رہے تھے، اسما فرماتی علی کی چیخیں بلند ہوئیں، میں نے کہا مولا بلند بلند آواز سے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اسما میں نے وہ کالے نشان دیکھ لیے، او جو زہرا مجھ سے چھپا رہی تھی۔ جب کربلا کے علی نے وہ زندان شام میں غسالہ نے کہا مولا وہ پہلو پہ کالے نشان کیسے؟ کہا یہ شمر کے تازیان تھے۔ اس لیے امام زمانہ فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو دو بیویوں کا واسطہ دیا کرو، ان میں سے ایک بیوی جناب سکینہ ہے۔ کسی نے کہا مولا سجاد آپ سب سے زیادہ کہاں پہ روئے؟ عجیب جملہ، روایت بڑی سخت ہے، مغرب کا وقت قریب ہے اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ امام سجاد رو کے کہنے لگے شام کا دربار، کہ مولا شام کے دربار میں ایسا کیا ہوا تھا؟ رو کر کہا ایک رسی میں 18 گردن تھی، قدیمی مومنوں میں بس اشارہ کروں گا، رونا تیرا کام ہے۔ عزیزو جب 18 لوگوں، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، تبھی امام سجاد فرماتے ہیں جب میں اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا یہاں باقر کی آواز آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا ہے۔ ساری بیویاں دربار میں کھڑی تھی، اتنے میں یزید دربار میں آیا، اپنے تخت پہ بیٹھا۔ کلہ جانے شمر نے یزید کے کانوں میں کیا کہا؟ شاید کہا یزید ایک بچی ہے جو پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے، اگر اجازت ہو اسے بابا کا سر دیا جائے۔ ملعون نے فوراً پوچھا وہ بچی کون ہے؟ شمر نے اشارہ کیا ایک 4 سالہ بچی کی طرف۔ یزید نے سوال کیا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بس آخری جملہ زحمت تمام۔ امام سجاد فرماتے ہیں یا سکینہ کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ یا ملعون نے دوبارہ کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ کہا غصے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا تیرا نام کیا ہے؟ یہاں امام سجاد کی آواز آئی ملعون بچی بتائے تو کیسے بتائے؟ ارے بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ ملعون نے سوال کیا ہے بچی کہ تجھے بھوک لگی ہے؟ سکینہ نے سجاد کو دیکھا کہ بھیا اجازت ہے اس کے بعد کروں گا، اجازت کہ میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا۔
بچی قریب گئی، ملعون نے اشارہ کیا تشت بلایا جائے۔ امام فرماتے ہیں عرب تشت میں کھجوریں رکھتے تھے، یہ قیامت کا منظر تھا۔ سکینہ نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ ایک کٹی ہوئی گردن ہے، گردن کو سینے سے لگایا۔ او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، او بابا مجھے تازیہ نے مارے۔ پروردگارا بحق سیدہ اولاد سیدہ وقت مغرب ہے، ہم سب کی دعا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کو واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے مومن